الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو باخیریت ہی رکھے۔ آج کا ایک اور ایپیسوڈ صحابہ سیریز کا ایک اور صحابی کا تذکرہ، اور آج جن صحابی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے جو ان کو درویشی دی ہے، جو زہد ان کے اندر ہے۔ زہد جن لوگوں کو نہیں پتہ، ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں اس کے لیے کر دوں۔ زہد کا مطلب ہے دنیا سے لا تعلقی، دنیا میں کچھ نہیں رکھا میرا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو جب خبر ہوئی کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان کیا نبوت کا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں، کسی نے اعلان کرا بھی ہے یا نہیں۔ ان کے بھائی گئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں واقعی ایسا تو ہے، اعلان تو کرا ہے محمد نامی شخص نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے سفر کیا، مکہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں حالات ابھی صحیح نہیں ہیں۔ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو تو مارے پڑتی ہیں، تو ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، تو آپ واپس چلے جائیں۔ جب یہاں پر ہمارا مکہ میں غلبہ ہو جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، یا اللہ کوئی اور اسباب بنا دے گا، تو پھر ہم آپ سے آپ شامل ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ اور انہوں نے جا کر مطلب بآواز بلند علی اعلان جو ہے نا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ہے وہ گواہی دینا شروع کر دی۔ ان کو بہت مارا لوگوں نے، ان کو بہت مارا۔ یہ زخمی حالت میں مطلب واپس آئے، انہوں نے اگلے دن پھر یہی کیا، ان کو پھر مارے پڑی، اور اسلام کیا قبول کیا ہے، سبھی کچھ جو ہے نا وہ ختم، مطلب دنیا ختم، مال اسباب، کپڑا لتھا، دنیا داری سواری سب ختم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا بڑا پروٹوکول، اس نیلی چھتری کے نیچے، یعنی آسمان جو ہے، اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے سچا انسان کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود صادق اور امین ہے۔ ابو ذر سے سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، رسول اللہ سے پہلے جو نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ابو ذر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے۔ زہد کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ایسا تھا کہ وہ مطلب دنیا سے بالکل ہی کنارہ کش، اور ایک جگہ سنا بھی یہ بھی کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح پانی لے کے پیتے تھے کہ برتن بھی دنیا کا حصہ ہے، یا اس طرح کے معاملات عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی مثل جو ہے وہ ابو ذر غفاری ہے۔ اچھا، جب ان کو کفار نے مارا ہے نا، انہوں نے اعلان کرا ہے، تو اللہ کے رسول کے چچا ہیں حضرت عباس، یہ بچاتے تھے ان کو، حالانکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے حضرت عباس، لیکن بچاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غفاری قبیلے کے لوگ آ کے ماریں گے تمہیں پکڑ کے، لڑیں گے تم سے، اس کے قبیلے کے لوگ، ابو ذر کے قبیلے کے لوگ۔
تو وہ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قسم کے جس طرح کا ان کا رویہ، جس طرح کا ان کا معاملات رہے ہیں، زہد میں ان کا ایسا مقام ہے کہ انہی سے حدیثیں بہت ساری ایسی روایت مطلب راوی ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو احد کا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ احد کا پہاڑ کئی کلومیٹرز پر ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ابھی اللہ کے رسول مجھے احد کے پہاڑ کے پاس بھیجیں گے، کچھ کام ہوگا جب ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بات کرنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ پورا سونے کا ہو جائے، میں شام سے پہلے اسے خیرات کر دوں گا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ مطلب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو دنیا سے بے رغبتی بالکل بہت زیادہ ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں غزوہ تبوک میں، کیونکہ وہ بہت بڑی مطلب معاملہ ہو گیا تھا جنگ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا کہ جو شخص اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا نا وہ منافق ہے۔ مطلب کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، کوئی معذور ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ویسے ہیلے بہانے کر کے شریک نہیں ہوگا منافق ہے وہ۔ ایکسکیوز می۔ تو اب قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر، اپنی فوج لے کر نکل گئے اس میں شریک ہونے کے لیے۔ اب آپ کو تو جیسے مثال طور پہ لوگ بتاتے بھی تھے کچھ منافق نہیں آئے تو کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن 30,000 کی فوج لے کر آپ نکلے، سامنے لاکھوں کی فوج ہے۔ اب یہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ کیوں شامل نہیں ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی جو اونٹ تھا وہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب اس کو کیسے کھڑا کر لے گا کوئی بھائی زبردستی اونٹ کو؟ وہ اٹک مطلب اڑ گیا اونٹ، اور سامان بھی ہے کیونکہ وہ عرب تو ریگستان ہے، وہاں تو ریگستان میں تو آپ کو سامان ضروری چاہیے، پانی کھانا یہ سب چیزیں، ورنہ تو آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ اب سفر جو ہے وہ تقریباً 700-750 کلومیٹر ہے، 700-750 کلومیٹر۔ اب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ذر نہیں آئے، تو وہ اللہ کے رسول جانتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا ابو ذر نہ آئے۔ اب حضرت ابو ذر نے بڑی کوشش کری، رسول اللہ کا لشکر تو آگے جو فوج تھی وہ نکل گئی، تو حضرت ابو ذر نے بڑی کوشش کری اونٹ اٹھ جائے، نہیں اٹھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اپنے کندھے پہ لاد لیا اور چل دیے۔ 700-750 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرا ریگستان میں، اور دور سے نا اللہ کے رسول کو حضرت ابو ذر نظر آئے تو وہ یہ نہیں صاف نہیں دکھ رہا تھا کہ ابو ذر ہے، کوئی آ رہا ہے، بس یہ دکھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائیہ الفاظ نکلے، تو ابو ذر ہو جا، یعنی اللہ کرے تو ابو ذر ہی ہو۔ جب قریب آئے مطلب پہچان میں آ گئی ابو ذر ہیں، وہ ایسے قریب میں آئے کہ ان سے بات ہو جائے، مطلب پہچان میں آ گئے ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو، یہ اکیلا آ رہا ہے، دنیا سے اکیلا ہی جائے گا اور آخرت میں اکیلا اٹھایا جائے گا۔ میں اس کو آپ کو کانٹیکسٹ بتاؤں کہ یہ جو بات پوری کیسے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ شام میں تھے، وہاں پر گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں ایک اصول میں آپ کو بتاؤں، مال آپ جمع کر سکتے ہو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہو، مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے نا وہ طلاق ہے، حالانکہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ طلاق کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے یا گھر کوئی ٹوٹے تو، لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک۔ تو جس طرح اللہ کو اذان دینا کسی کا بہت پسند ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں دی، کیونکہ آپ دیتے تو اذان تو دعوت ہے، یہ درخت ورخت جانور اور سب مسجد میں کھینچے چلے جاتے کیونکہ وہ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو وہ ایک طریقہ کار سے اللہ نے کائنات کا سسٹم چلانا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی زبان سے جو یہ بات نکلی تھی وہ پوری اس طرح ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ شام میں تھے، وہاں امیر معاویہ گورنر تھے۔ اب وہاں صحابہ جو ہیں وہ جائز سمجھتے تھے کہ مطلب جو لوگ وہاں کے تھے
وہ جائز سمجھتے تھے حضرت امیر معاویہ بھی کہ آپ مال جمع کرو، زکوٰۃ دے رہو، صحیح ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، اپنا گاڑی ہے، گھر ہے، زیور ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مال پاک ہو رہا ہے۔ ہاں آپ سخی نہیں ہوتے اس سے، سخی ہونے کے لیے آپ خیرات، صدقات، یہ سب چیزیں وہ سارے صحابہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھائی صحیح ہے، یہ جائز ہے، لیکن تم لوگ ایسا نہ کرو کیونکہ تم صحابی ہو، تو کیونکہ رسول اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اب تمہیں لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے، ہر چیز خیرات کر دو، صدقہ کر دو، بس تمہیں کھانے کو مل جائے اور 2-3 کپڑے مل جائیں کافی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا زہد اتنا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے نا وہ وہاں پر ان کو دیکھتے تھے کہ یہ سب سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اب سین کچھ ایسا ہوا، کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے نا وہ بات یہ ہوئی کہ بھائی لوگوں سے یہ بات ہو رہی ہے، تو اب وہ مدینے چلے گئے۔ حضرت کیا نام ہے اللہ والا کرے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چلے گئے، حضرت عثمان خلیفہ تھے، انہوں نے بلا لیا۔ اب وہاں کے لوگ بھی ان سے وہی بات کرتے تھے کہ لوگ آ کر پوچھتے تھے ان سے کہ بھائی اتنا سینئر صحابی ہے، تو آ کے ان سے معاملات پوچھتے تھے، تو وہ وہی حدیثیں سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد پاڑ سونے کا ہو جائے میں خیرات کر دوں گا۔ تو اب لوگ جو صحابہ کے بات کے ہیں وہ مطلب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں، تو وہ چل رہے ہیں معاملات۔ تو کچھ سینیریو ایسا بنا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، ان کا دل نہیں لگتا تھا مدینہ میں، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مطلب وہ خود ان کا جو لیول تھا نا زہد کا، تقوی کا، ایمان کا، اس پر کوئی اس کیلیبر پہ پورا نہیں اترتا تھا، تو وہ مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے باہر تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے نا مطلب اکیلے میں رہنا انہوں نے شروع کیا اپنی بیوی کو لے کر۔ حضرت علی ان کو مطلب شہر کے دروازے تک چھوڑنے آئے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کا اللہ والا کرے ادھر جا کے رہنا شروع کرا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس والی حدیث میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی غزوہ تبوک والی میرے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں، جب ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا نا تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں اکیلی عورت ذات کیا کروں گی۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، جب میں مر جاؤں نا تو میرا جسم جو ہے نا، میری میت جو ہے نا جسم مبارک، وہ چوراہے پہ رکھ دینا جو رستہ مدینے کو جاتا ہے، اللہ میرا انتظام کر دے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ رو رہی۔ ایک وہاں سے کچھ لوگ آئے، ایک قافلہ آیا، ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ بیوی کیا ہوا ہے؟ مطلب کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو قافلے میں کون ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے جس کا انتقال ہوا؟ انہوں نے بولا ابو ذر غفاری۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ نکل گئی ان کی، انہوں نے فرمایا صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا رسول اللہ کہ ابو ذر تو اکیلا ہے، اکیلا آ رہا ہے سامنے سے، دنیا سے اکیلا جائے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا۔ وہیں ان کا جنازہ تھا ابو ذر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، وہیں ان کی تدفین ہوئی، کسی قبرستان میں نہیں، وہیں اکیلے، وہیں سے اٹھائے جائیں گے اکیلے۔ کسی کے ولی ہونے کے لیے نا اس کا مزار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری سے بڑا زہد کا امام مشکل سے ملے گا آپ کو، ابو دردہ سے بڑا مشکل ملے گا، ابن مسعود سے بڑا مشکل ملے گا۔ اور ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھی ابھی اللہ نے ڈالی ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے آئے تھے تو پہلے انہوں نے آ کر مکے میں کسی کو بتایا نہیں تھا میں اس مسئلے میں آیا ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تو یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ تو مارتے پیٹتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو یہ چپ رہے اور حرم میں رہے۔ تو انہوں نے 3 دن تک جب ان کی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو آب زمزم پر ہی گزارا کرا ہے۔ تو پھر حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے مہمان بنا کر، 2-3 دن وہاں رہے۔ 3 دن بعد انہوں نے حضرت علی کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کہ یہ اتنے اچھے عادات کا ہے، تو انہوں نے ان کو بتایا بھروسہ کر کے، تو حضرت علی نے گواہی دی کہ ہاں وہ سچے رسول ہیں اللہ کے، تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو ذر غفاری کے جو حالات ہیں نا کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو شخص اکیلا جا کر رہنا شروع کر دے اور زندگی کے آخری حصے تک لوگوں کو یہی بولے، دنیا سے بے رغبتی دلائے، دنیا سے نفرت کروائے،
عیسیٰ ابن مریم کی مثل، نیلی چھتری کے نیچے سب سے سچا انسان۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ہم میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس چیز کو خدارہ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ یہ پروٹوکول اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہوا ہے نا، انہوں نے کچھ اپنی ذات سے کر دکھایا ہے، تو مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ مرنا تو سب نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے معاملہ۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، بس دعا میں یاد رکھیے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے والدین، بیوی بچے، سب کو، پوری امت کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔